السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایشیا کے اس ملک کی سرزمین پر جس کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ملک اپنی تاریخ، دولت، جغرافیہ اور قوانین کی وجہ سے پوری دنیا سے منفرد اور حیران کن ملک ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ریپبلک آف ترکمانستان کی، جہاں ماضی لاکھوں سال پرانا ہے، حال پوری دنیا سے مختلف ہے اور مستقبل بھی آج ایک راز کی طرح پردوں کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ یہ ملک سینٹرل ایشیا کے وسط میں واقع ہے، جس کے شمال میں قازقستان، شمال مشرق میں ازبکستان، جنوب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران اور مغرب میں کیپسین سی موجود ہے۔ یہ علاقہ صدیوں تک سلک روٹ کا اہم دروازہ رہا ہے، جہاں کبھی تاجر قافلے اونٹوں پر سامان لاد کر یورپ سے ایشیا اور مشرق سے مغرب تک سفر کرتے تھے۔ ترکمانستان کا کل رقبہ تقریباً 4,91,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہے، لیکن یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ دوسرے ممالک میں روزگار کے لیے رہتا ہے، جس کی وجہ سے کئی علاقے سنسان اور تنہائی زدہ محسوس ہوتے ہیں۔ زبان ترکمانی ہے، جبکہ روسی زبان بھی بوڑھی نسل میں عام ہے۔ مذہب کے اعتبار سے یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، اگرچہ مذہبی سرگرمیاں کھلم کھلا کم دکھائی دیتی ہیں۔ ملک کا زیادہ حصہ کارکم صحرا پر مشتمل ہے، جس کی ریت ہزاروں سال پرانی کہانیاں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں موسم انتہائی سخت ہوتا ہے، گرمیوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے والا درجہ حرارت زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے، جبکہ سردیوں میں -15 ڈگری تک ٹھنڈا رہ جاتا ہے۔ ترکمانستان کی تاریخ مختلف سلطنتوں کے زیر اثر رہی ہے، ایران کے بادشاہوں سے لے کر سکندر اعظم، عرب اسلامی دور، ترک قبائل، سلجوق سلطنت، منگولوں کی یلغار، تیمور لنگ کے لشکر اور پھر سوویت یونین تک اس علاقے نے بے شمار ادوار دیکھے ہیں۔ 1991 میں روسی سلطنت ختم ہوا اور ترکمانستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ موجودہ نظام بظاہر جمہوری ہے، لیکن حقیقت میں یہاں ایک سخت ماحول پایا جاتا ہے۔ میڈیا، انٹرنیٹ، اطلاعات، خبریں اور بیرونی رابطے محدود پیمانے پر چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکمانستان کو سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے قوانین دنیا میں سب سے زیادہ منفرد اور حیران کن ہیں۔ مثال کے طور پر کالے رنگ کی گاڑیاں چلانے پر پابندی ہے، صرف سفید رنگ کی گاڑیاں چلنے کی اجازت ہے، کیونکہ سفید رنگ کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے داڑھی رکھنے پر پابندی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنا بھی عام شہری کے لیے آسان نہیں۔ سیاحوں کو بھی بغیر سرکاری گائیڈ کے آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ملک میں گیس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو گیس، بجلی اور پانی مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ دوستوں، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں چولہے سے لے کر ہیٹنگ سسٹم تک ہر چیز بغیر بل کے استعمال ہوتی ہے۔ ترکمانستان کا سب سے حیران کن مقام جہنم کا دروازہ ہے، جو 1971 میں ایک حادثے کے نتیجے میں بنا، جب زمین دھنسنے سے ایک بڑی کشادگی وجود میں آئی اور میتھین گیس مسلسل خارج ہونے لگی، تو سائنسدانوں نے اس گیس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آگ لگا دی اور سوچا کہ چند دنوں میں آگ ختم ہو جائے گی، مگر یہ آگ آج بھی مسلسل 50 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود جل رہی ہے۔ رات کے وقت یہ مقام خوفناک، خوف انگیز اور پراسرار لگتا ہے، جو صحرا کے بیچ ایک دھکتا ہوا آتشی گڑھا محسوس ہوتا ہے۔ دارالحکومت اشک آباد دنیا کا سفید ماربل کی عمارتوں والا شہر کہلاتا ہے، جہاں سرکاری ادارے، ریسٹورنٹس، ہوٹلز، پارکس، اسٹیڈیمز اور آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتوں کا رنگ سفید دکھائی دیتا ہے۔ رات کے وقت پورا شہر روشنی میں جگمگا ہوا چاندی کی طرح، محل کی طرح لگ جاتا ہے۔ یہ شہر دنیا کے چند انتہائی صاف ستھرے اور منصوبہ بندی کے لحاظ سے منظم شہروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی کم تعداد اور سخت قوانین اس شہر کو ایک خاموش دنیا بنا دیتے ہیں۔ اگر مستقبل کی بات کی جائے تو ترکمانستان ایک بہت بڑے معاشی اور تجارتی مرکز بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں قدرتی گیس کے ذخائر دنیا میں چوتھے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ اگر ملک میں سیاحت کے دروازے کھول دیے جائیں، ٹیکنالوجی کو وسعت دی جائے اور میڈیا سسٹم آزاد کر دیا جائے، تو یہ ملک مشرقی یورپ اور ایشیا کا بڑا معاشی دروازہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی خاموشی، قوانین کی سختی اور عالمی تنہائی آج بھی اس ملک کو ایک پراسرار دنیا بنائے رکھے ہے۔ ترکمانستان میں اونٹ آج بھی کئی علاقوں میں سفر اور سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں کی روایتی لباس بہت خوبصورت اور رنگین ہیں، جو خاص طور پر عورتوں میں مقبول ہیں۔ ترکمانستان قالین پوری دنیا میں اعلیٰ معیار اور خوبصورتی کے اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں کے دیہاتوں میں آج بھی پرانا طرز زندگی نظر آتا ہے۔ دن کے وقت صحرا میں سفر کرنا انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں گھوڑوں کی افزائش دنیا بھر میں مشہور ہے، خاص طور پر خال ٹکے نسل کا گھوڑا دنیا کے مہنگے ترین گھوڑوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ گھوڑا اپنی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ ترکمانستان عورتیں اپنے زیورات اور روایتی دستکاری کے لیے پہچانی جاتی ہیں۔ دوستوں، اس ملک میں جدید طرز کے شاپنگ مالز موجود ہیں، لیکن ان میں خریداروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں کے اکثر نوجوان بیرونی ملک مواقع روزگار تلاش کے لیے جاتے ہیں۔ ملک میں اسپورٹس سرگرمیوں کی حکومتی سطح پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہاں کے کئی ہوائی اڈے دنیا کے جدید ترین ڈیزائن پر بنائے گئے ہیں۔ ملک کی سڑکیں بہت کشادہ اور صاف ہیں۔
ٹریفک بہت کم ہونے کی وجہ سے سڑکیں خالی نظر آتی ہیں۔ یہاں کتابوں اور ادبی ثقافت کی روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت مستقبل میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا مرکز بننے کا پلان بنا رہی ہے۔ یہاں کا روایتی کھانا زیادہ تر گوشت، دودھ اور آٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ لوگ قہوہ اور سبز چائے بہت پسند کرتے ہیں۔ ملک کے کچھ علاقوں میں زیر زمین پانی نایاب ہے۔ ریاست صحرائی زراعت پر تجربے کر رہی ہے۔ ترکمان موسیقی اور رقص کی بھی ایک منفرد شناخت ہے۔ ملک کی سینمائی اور فلم انڈسٹری بہت محدود ہے۔ اس کے باوجود یہ ملک ثقافت میں بہت دولت مند ہے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ اس ملک کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ ملک اپنے اندر ایک خاموشی کا خزانہ رکھتا ہے۔ شاید آنے والا وقت اس ملک کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دے۔ ترکمانستان حقیقت میں ایک پراسرار، خوبصورت اور حیرت انگیز دنیا لگتا ہے۔ دوستوں امید کرتے ہیں آج کی یہ ترکمانستان کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس ملک میں آپ کو سیر کروا سکیں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔